مودی 2.0 کے پہلے سال میں شہریت سے متعلق جو قانون CAA کا منظور کیا گیا، وہ قانون نہ صرف کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے بلکہ وہ ڈسکرمنیٹری بھی ہے۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر سکھ، عیسائی، ہندو، پارسی، جین، بودھ، ان میں سے کوئی بھی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہندوستان آتا ہے تو اس کو شہریت دی جائے گی، لیکن اگر کوئی مسلمان آئے گا تو یہ قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شہریت نہیں دی جائے گی۔ تو ہم ہندوستان کا یہ دستور جو ہے کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، علاقے اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر اور بھاشا کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کر سکتے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ڈسکرمنیٹری ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ حکومت اپنے کمنل اور فاشسٹ ایجنڈے پہ جو عمل کر رہی ہے تو وہ پہلے اس ملک میں NRC نافذ کرنا چاہتی ہے۔ جس طرز پہ انہوں نے آسام میں NRC نافذ کیا، اسی طرز پہ پورے ملک میں NRC نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب NRC کی مخالفت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، NPR نافذ کریں گے۔ لیکن ہر آدمی جانتا ہے اور خود کانسٹیٹیوشن یعنی اس کے دستوری دستاویزات کے ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ NPR جو ہے وہ NRC کی ابتدائی شکل ہے، پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد NPR کا ڈاٹا کو NRC میں تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ اگر ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر کے دیکھیں گے کہ پہلے CAA کا قانون نافذ کیا جائے گا اور ایسے وہ تمام لوگ NRC میں، وہ تمام ذاتیں اور وہ تمام طبقات جو مسلمانوں کے علاوہ ہوں گے، ان کو CAA کے ذریعے سے ایگزیپٹ کروا لیا جائے گا۔ تو یہ جو اس حکومت کا جو منشا ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہے، اس کو اس ملک کا ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس قانون کی منظوری کے بعد پورے ملک میں اسپونٹینیسلی بہت بڑے پیمانے پر اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن شروع ہوئے۔ ہر جگہ شاہین باغ بنے، جامعہ کے لڑکے سامنے آئے، پھر علی گڑھ کے لڑکے سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی متعدد یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ احتجاج جو تھا یہ ایک ماس موومنٹ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا احتجاج تھا جو اس طرز پہ چل رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ پڑتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے دوسرے طبقات کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ گو کہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکھ، عیسائی اور بودھ اور انٹلیکچوئلز جتنے بھی ہیں وہ سب اس موومنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جانے کے بعد اور کورونا وائرس کے نتیجے میں فی الوقت یہ احتجاجات اور یہ ماس موومنٹ روک دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال لوگ یہ بات صاف طور پہ اس حکومت کو کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی ڈسکرمنیٹری قانون جو اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے، ڈسکرمنیٹری ہے، ایسا کوئی بھی قانون ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اس حکومت نے ان تمام ایکٹیوسٹوں کو جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، وہ طلبہ اور طالبات، وہ لوگ جو اس کے خلاف میدان میں تھے موجود، خاص طور سے دلی کے اندر، انہوں نے یہاں کے ان طلبہ اور طالبات کو اور ان ایکٹیوسٹوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور پھر ان پر ایک بیہودہ الزام یہ عائد کر دیا کہ دلی میں جو کمنل رائٹ ہوا تھا فروری میں، جس کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کپل مشرا کی تقریر سے وہ کمنل رائٹ شروعات ہوئی تھی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میں کمنل رائٹ کروایا گیا تھا۔ اور یہ اب حکومت اور حکومت کی پولیس یہ چارج شیٹ داخل کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کورٹ میں بھی کہ یہ جو دلی کی نارتھ ایسٹ دلی میں جو کمنل رائٹ ہوا تھا وہ انہی ایکٹیوسٹوں نے، انہی لوگوں نے اس کی پلاننگ کی تھی، اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور سازش رچی تھی۔ یہ بالکل بیہودہ الزام ہے، غلط الزام ہے، اور یہ حکومت اسی طرز پہ اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے جس طرز پہ انہوں نے گجرات کے 2002 کے دنگوں کو کیا تھا۔ وہاں بھی بالکل اسی طرح کی سازش رچی گئی تھی۔ وہاں پر سابرمتی ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا اور سابرمتی ایکسپریس کے حملے کا پورا الزام مسلمانوں پہ عائد کر کے پھر اس کے ریئیکشن میں جو کمنل رائٹ ہوا تھا، دردناک کمنل رائٹ، وہ ابھی تک پورے ملک کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے۔ لیکن ہم یہ حکومت کو صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس ملک کے عوام جاگ چکے ہیں اور یہ عوام رنگ اور نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پہ اب تقسیم کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت خاص طور سے جو لاک ڈاؤن میں جو مسائل کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے، ان مسائل سے بھی توجہ ہٹانا یہ حکومت چاہتی ہے۔
اور غریب لوگ، مزدور لوگ، بے روزگار لوگ، کروڑوں تعداد میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ملک کی اکنامی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے بھی توجہ ہٹانا اس حکومت کا منشا ہے۔ تو ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی سازش کو جو یہاں کی عوام کے خلاف رچی جائے، چاہے اس کے لیے پولیس اور ایجنسیاں جس طرح کا بھی مواد سامنے لائے، ہمیں توقع ہے جوڈیشری سے، ملک کی جوڈیشری سے توقع ہے کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا، اور بہت دن تک یہ فراڈ انسانوں کے خلاف یہ فراڈ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت جو ہے اپنے اچیومنٹ کی بنیاد پر، اپنی اپلبدھیوں کی بنیاد پر اور عوام کے کام کرنے کی بنیاد پر ووٹ نہیں لینا چاہتی ہے، بلکہ یہ حکومت انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتی ہے، نفرت کے ایجنڈے کو پھیلانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے یہاں کے اس میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کارپوریٹ میڈیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں صاف طور پہ کہ اس ملک کی عوام زندہ اور بیدار ہیں، اور وہ کسی بھی ایسے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اقبال ایک شاعر کے مطابق وہی منصف، وہی قاتل، وہی شاعر ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ یہ جو صورتحال ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال اب بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ عوام جاگ گئی ہے، اور عوام ایسی کسی بھی گورنمنٹ کو برداشت نہیں کریں گی جس کا رویہ ڈسکرمنیٹری ہو، جس کا اپروچ کمنل ہو، اور جو یہاں پر لوگوں کو پولرائز کرنے کے لیے مذہب کی بنیاد پر انگریزوں کی طرز کے اوپر میں لوگوں کو تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس ملک کی عوام میدان میں چلی آئے گی اور اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی، اور یہ حکومت کا تخت و تاراج پلٹ جائے گا۔